علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام نے سنا کہ کتاب التوحید کے جو ہے دروس کا یہ سلسلہ ہے۔ آج جو ہے ہم ایک باب دیکھیں گے، وہ ہے جیسے کہ شرک کے انواع، شرک کے اقسام کا جو ہے باب چل رہا ہے، تو ایک باب ہے باب من الشرک، یعنی باب ہے کہ یہ شرک میں سے ہے الاستعاذۃ بغیر اللہ، یعنی استعاذہ پناہ طلب کرنا بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ شرک میں سے ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شرک کی قسم ہے استعاذہ بغیر اللہ، استعاذۃ بغیر اللہ یعنی غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا کیوں شرک ہے، استعاذہ کا معنی کیا ہے، اور استعاذہ شرک کیسے ہو رہا ہے، اور کیسے جو ہے لوگ غیر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور کیوں جو ہے طلب نہیں کرنا چاہیے، کیوں اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ طلب کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے آیتیں اور احادیث شیخ نے جو ہے جمع کی کتاب التوحید کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے، جیسا جو لفظ میں بولا استعاذہ، تو استعاذہ میں شروعات میں کیا ہے، الف سین تا۔ الف سین تا کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، مانگنا۔ تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا، پناہ کے لیے پکارنا۔ کئی لوگ استعاذہ غیر اللہ کے لیے اگر کریں گے تو شرک ہوگا، تو اس پر یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ شرک کیسا ہو رہا، ذرا ثابت کریے کہ استعاذہ جو ہے پناہ طلب کرنا یہ شرک ہے، آپ ثابت کریے۔ تو اس کے اندر الف سین تا کیا ہے، استعاذہ پکارنا، طلب کرنا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا۔ تو پکارنا چونکہ عبادت ہے، اور دعا کیا ہے، عبادت ہے، اور استعاذہ بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ اگر دعا عبادت ہے آپ یہ مانتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور سے اگر کریں گے تو شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے استعاذہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک دعا کی قسم ہے۔ اگر آپ استعاذہ یعنی یہ دعا بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کریں گے، کسی اور سے مانگیں گے، تو یہ شرک ہوگا۔ بھئی استعاذہ میں دعا کہاں پر ہے؟ تو جو استعاذہ جو ہم کہتے ہیں الف سین تا، اس کا مطلب ہی ہے طلب کرنا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں استغفار، استغفار کا مطلب کیا ہے، شروعات میں اس میں بھی کیا ہے، الف سین تا۔ استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا۔ استغاثہ، وہاں پر بھی کیا ہے، مصیبت کے وقت پکارنا۔ اور اسی طریقے سے استعاذہ میں بھی کیا ہے، شروعات میں الف سین تا یعنی پناہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، پناہ کے لیے پکارنا۔ اسی لیے استعاذہ کیا ہے، یہ قسم کی عبادت ہے۔ یہ اب ایک سوال یہ آتا ہے اس کے اندر کہ لوگ پناہ طلب کرتے کیوں ہیں؟ اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو اس سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور استعاذہ کیا مطلق طور پہ شرک ہے؟ مطلق یعنی کلی طور پہ کیا یہ شرک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر کوئی فوت شدہ شخص ہے، جو وفات پا گئے، جو مر گئے، جو خبر میں مدفون ہیں، اگر آپ ان سے استعاذہ طلب کرتے ہیں، اگر ان کی پناہ طلب کرتے ہیں اور ان سے آپ پناہ کی دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں پناہ دیجیے، آپ ہمیں پروٹیکٹ کریے، آپ ہماری حفاظت کریے، چونکہ وہ فوت شدہ ہے اسی لیے یہ کیا ہے، شرک ہوگا۔ کیونکہ جو ہے جیسا میں شروعات میں بتایا ہے کہ استعاذہ یہ دعا ہے، یہ پکار ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو پھر یہ شرک ہوگا۔ جیسا ہم سب مانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، اب دعا عبادت ہے تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، تو دعا اللہ کے لیے ہے تو استعاذہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے کہا کہ تم
مسجدیں صرف اس لیے ہے کہ ان میں تم اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ تو دعا کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں کلیئر کر دیا کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتے۔ تو استعاذہ بھی دعا کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے جیسا ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحت عطا کر، ہمارے گھر والوں کو جو ہے صحت عطا کر، مصیبتوں سے بچا، تو یہ چونکہ یہ دعا ہے، یہ عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر یہ غیر اللہ سے کریں گے تو شرک ہوگا، تو یہ بات تو کلیئر ہے۔ استعاذہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ کسی سے ڈرنا اور کسی سے ڈر کر کسی کی پناہ مانگنا کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ تو اگر یہ فوج شدہ سے اگر مانگا جاتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم صرف مجھے پکارو۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو دعا عبادت ہے، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دعا اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتے۔ استعاذہ بھی ایک عبادت ہے، استعاذہ عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعاذہ طلب نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی جب دعا پکارنا اگر شرک ہے اور پناہ مانگنا اگر شرک ہے، تو وہ تو میں گھر میں بھی پکارتا ہوں کئی مرتبہ، کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ پانی لائیے، میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں بھائی مدد کریے میں تھوڑا پریشان ہوں، کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں میری مدد کریے، یا کاروبار میں کئی لوگ ایک دوسرے کی مدد مانگتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کی لوگ کئی مرتبہ جو ہے مدد مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں مدد مانگتے ہیں، تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ جی دیکھیے ماشاءاللہ بچے کا عقیدہ کتنا اچھا ہے۔ کیوں یہ شرک ہے کیا نہیں ہے شرک؟ جی ہاں ہاں، تو زندوں سے مدد یعنی دعا، کون سی دعا؟ پکار والی دعا، وہ جو اللہ سے مانگنے کا انداز ہے وہ انداز والا نہیں، بلکہ میں پانی مانگ رہا ہوں بھائی آپ پانی لائیے، تو اس کے لیے 3 کنڈیشن ہے۔ اگر زندوں سے مدد مانگنا ہے تو 3 کنڈیشن ہے۔ زندوں سے استعاذہ مانگنا ہے، بھائی میرے کو آپ پروٹیکٹ کریے، میرے کو پناہ دیجئے، جیسے کہ ایک دشمن جو ہے کسی کے گھر پہ حملہ کرنے والا ہے، کسی کے خاندان والوں سے کسی کو جو ہے تکلیف کا اندیشہ ہے، تو لوگ کیا بولتے؟ ارے بھائی آپ کے گھر میں آج شام میں وہ لوگ حملہ کرنے والے، آپ لوگ کیا کریے میرے گھر میں آ کے رہ جائیے۔ تو وہ شخص بھی کیا کر رہا؟ پناہ دے رہا۔ تو ایسی پناہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے۔ ایسا استعاذہ لے سکتے نہیں لے سکتے؟ لے سکتے، لیکن لینے کا کنڈیشن کیا ہے؟ 3 کنڈیشن۔ ابھی جیسا بھائی بتائے 3 کنڈیشن کیا ہے؟ الحی، الحاضر اور قادر۔ حی کیا ہے؟ زندہ، جس سے میں وہ پناہ مانگ رہا ہوں، جس سے وہ دعا میں کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، وہ سب سے پہلے کیا ہو؟ زندہ ہو۔ دوسرا کیا ہو؟ حاضر ہو، سامنے موجود ہو۔ میں اگر بیوی سے کہہ رہا ہوں کہ پانی لائیے تو سامنے موجود ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، تو میں مانگ رہا ہوں۔ میں آفس میں بیٹھے ہوا ہوں، وہ گھر میں ہے، تو میں ایسا نہیں بولوں گا کہ پانی لائیے۔ تو زندہ بھی رہنا، حاضر بھی رہنا، اور تیسرا دینے پہ قادر بھی رہنا، جا کے پانی لانے کے دینے کی استطاعت بھی رہنا۔ تو زندوں سے اگر پناہ طلب کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں مجھے رکھ لیجئے، مجھے کسی لوگوں سے خدشہ ہے، تو سب سے پہلے وہ زندہ ہے، حاضر بھی ہے، اور اس پناہ دینے پہ کیا ہے؟ قادر بھی ہے۔ ابھی آگے بات آئے گی کہ رسول اللہ نے بھی کیسے زندہ لوگوں سے پناہ لی تھی۔ تو اس میں جو ہے اگر حی بھی نہیں ہے، حاضر بھی نہیں ہے، قادر بھی نہیں ہے، میں ان سے جا کے پناہ مانگ رہا ہوں کہ آپ میری خبر میں حفاظت کریے، آپ میدان محشر میں میری حفاظت کریے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ خبر میں جو ہے اندھیری رات رہے گی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پیر صاحب بچا لیں گے، ان کی پناہ میں رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں پر نہ تو وہ زندہ ہے، نہ تو وہ حاضر ہے، اور نہ ہی کرنے پہ قادر ہے۔ اب شرک کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ ان کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ حاضر ہے، جہاں پناہ مانگ رہا ہوں سن رہے میری بات، موجود ہے میرے ساتھ، وہ ہر جگہ حاضر ہے۔ اور تیسرا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پورے اختیارات ہیں، میں اگر مصیبت میں ہوں تو وہ میرے کو پناہ دے سکتے، کسی سے میرے کو خدشہ ہے تو وہ میرے کو پناہ دے سکتے، کوئی جو ہے زہریلے جو ہے جانوروں کا خدشہ ہے تو وہ میرے کو پناہ دے سکتے،
کاروبار کے نقصان کا اگر خوف ہے تو وہ میرے کو پناہ دے سکتے، کوئی بھی پکار کے لیے وہ مجھے بچا سکتے، مجھے دے سکتے۔ جو اللہ کے اختیارات تھے وہ اختیارات غیر اللہ کو دے دیا اور ان سے وہ پناہ طلب کر رہے، اسی لیے شرک ہو رہا۔ اور جب ہم خاتون سے کہتے ہیں کہ پانی دیجئے گھر میں، یا پھر بچوں سے کہتے ہیں پانی دیجئے، تو یہ اللہ کی جس طرح عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس انداز میں نہیں پکارتے، اس انداز میں نہیں پکارتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سبب ہے، یہ شخص دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پانی مانگا لے کے آنے سے پہلے اس کی موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پانی لائے اور جو ہے مجھے دے نہ سکے، یا وہ لانے کے لیے گیا وہاں پانی اس کو نہ ملے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اب یہ شخص کو بول دیا مجھے پانی ملے گا ہی کیسا بھی۔ لیکن جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا پھر پناہ مانگتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب میں اگر خبر کے پاس جا کے پناہ طلب کروں گا تو کیا یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اور جب میں اللہ کو پکارتا ہوں کہیں پر پناہ کے لیے تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سن رہے ہیں۔ اب اگر میں کسی غیر اللہ سے اگر پناہ طلب کر رہا ہوں تو کیا یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کو میری مصیبت سنا رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میرے مصیبت سنانے سے پہلے مجھے جو ہے یہ یقین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ میری مصیبتوں کو جانتا ہے۔ اب میں غیر اللہ کے پاس جا کے مصیبت سنا رہا ہوں تو کیا یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ میری مصیبت کو جانتے ہیں؟ اور جب میں اللہ کو مصیبت سنا رہا ہوں تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دینے پہ قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مجھے اس سے نجات نہیں دے سکتا۔ لیکن جب غیر اللہ سے اگر پناہ طلب کریں گے، دعا کریں گے، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ غیر اللہ میری مصیبت کو دور کر سکتے، وہ بھی قادر ہے۔ اللہ کے فیصلے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کے اختیارات غیر اللہ کو دے دینا اور ان سے وہ چیزیں طلب کرنا جو ان کے اختیار کے باہر ہے، یہ شرک ہے۔ اب استعاذہ کیا ہو گیا اس کے اندر سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہے دعا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے، پکار ہے، اسی لیے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا ہے کسی سے تو اس کے 3 کنڈیشن یاد رکھنا ہوگا کہ الحی، حاضر، قادر، وہ زندہ ہو، حاضر ہو اور کرنے پر قادر ہو۔ لوگ جا کے پولیس کا پروٹیکشن لیتے، بھائی ہمارے گھر پہ جو ہے کسی کے حملے کا جو ہے خدشہ ہے، آپ ہمارے کو پروٹیکشن دیجئے، تو کیا ہے؟ پولیس والے حاضر ہے اور جو ہے زندہ ہے، اور دینے پہ پروٹیکشن کیا ہے؟ قادر بھی ہے۔ لیکن میں ان سے وہ چیز طلب نہیں کروں گا جو ان کے اختیار کے باہر کی ہے۔ تو یہ جو ہے دعا، یہ جو پکار مدد کے لیے، بھائی کھانا دیجئے، پانی دیجئے، مدد کریے، یہ کریے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو سبب میں سے ہے، اور میں یہ یقین سے مانگ رہا ہوں کہ یہ سبب ہے۔ اگر اس میں بھی علماء نے جو ہے خبردار کیا کہ اگر بندے کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ جس سے اگر دنیا میں وہ اگر کوئی طلب کیا اور اس کو وہ اللہ کو بھلا دیا اس معاملے میں کہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہی شخص کر سکتا، تو علماء نے کہا کہ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ سبب کو ذریعہ نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سبب ہی تمام اختیارات رکھتا ہے۔ اللہ کو بھلا دیا بیچ میں سے، اللہ بیچ میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ان کو بول دیا بھائی میرا کام ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی منع کیا علماء۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی پناہ دینے والے ہیں، میں ان کو ذریعہ بنا رہا ہوں، یہ سبب ہے، کیونکہ سبب اختیار کرنا بھی توکل کا حصہ ہے۔ اب اگر سبب پہ پورا بھروسہ ہوا تو یہ بھی شرک ہے۔ تو بعض لوگ یہاں پر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں یہ باتیں بتا کر کہ بھائی اگر آپ یہ بول رہے کہ دعا شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو پھر آپ یا گھر میں کیوں پکارتے؟ آپ بول رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، تو پھر آپ پولیس سے پناہ طلب کیوں کرتے؟ تو لوگوں کی پناہ لینے کے دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو ہے یہ دلائل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ جب طائف کے سفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو کس ارادے سے ہوئے تھے؟ وہ عام الحزن کا سال کہا مورخین نے کہ آپ کے اوپر جو ہے بہت، آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وفات ہو گئی، ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور مکے والوں کا مزاج یہ تھا کہ آپ کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ارادہ کیا، امید سے اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا تھا کہ وہاں کے لوگ میری بات کو مانیں گے۔ اللہ کے نبی گئے، دعوت دی، تو وہ جو سفر تھا وہ اللہ کے نبی کے امید کے مطابق نہیں تھا، بلکہ وہ بالکل الٹا ثابت ہوا۔
وہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں دی، اتنا مارا اور اتنا ستایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیج دیا جبریل علیہ السلام کے ساتھ کہ اے نبی آپ بد دعا کر دیجئے، اخشبین 2 پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے طائف کی، اللہ انہیں ان دونوں کے بیچ میں ان کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت میں بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے، اور اس میں سے کئی لوگ ایمان لائے۔ ایک نام ہم یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہے محمد بن قاسم، جو اسی طائف کے قبیلے کے جو ہے رہنے والے تھے، وہاں سے وہ بعد میں ایمان لائے اور وہ سب سے پہلے ہندوستان کو تشریف لائے، اور ان کی دعوتی محنت تھی کہ کئی لوگ آج بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام کی حالت میں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر کو دیکھا کہ مکے سے باہر آپ طائف دوسرے علاقے میں گئے ہیں، اب پھر مکہ آنا ہے واپس، تو مکہ کیسے آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو حملے کا خدشہ ہے، لوگوں کے جو ہے تکلیف دینے کا خدشہ ہے۔ تو وہاں پر ایک سسٹم تھا کہ اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا ہے، کوئی اگر قبیلہ، تو اس کے نام پہ کوئی نہیں جاتا۔ تو اگر داخل ہونا ہے مکے میں تو طریقہ یہ ہے کہ کسی کی پناہ لے کر اندر آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک تھے مطعم بن عدی، ان سے اللہ کے نبی نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، اور وہ مطعم بن عدی کی پناہ میں اللہ کے نبی واپس مکے میں داخلہ لیے۔ تو یہاں پر دلیل مل رہی کہ رسول اللہ نے بھی پناہ لی، لیکن کس سے لی؟ وہی ہے کہ وہ زندہ تھا، حاضر تھا، قادر تھا دینے پہ، تو اللہ کے نبی نے ان سے پناہ لی۔ تو ایسی پناہ لینا، ایسا دعا، ایسی پکار کو، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اصل تم جو شرک کر رہے ہو اس کو چھپانے کے لیے تم اس کا چولا اوڑھ رہے ہو باضابطہ۔ تم جو خبروں پر جا کر دعائیں مانگ رہے ہو، اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ بہانے لا رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ بھی ایسا کرتے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہاں پر کوئی کسی سے مدد لے رہا ہے تو اس کے کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے لے رہا ہے جو قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں، اور آپ جو عمل کر رہے ہو بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ اس کے اندر ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص تھے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1659، 1659 صحیح مسلم کی حدیث۔ اس میں ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک راوی ہے ابو مسعود بدری، یہ جو ہے اپنے غلام کو مار رہے تھے، اور اس قدر غصے میں تھے کہ وہ غلام ان کو کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس کی جو مارنے کی تکلیف تھی ان کی، تو اس کی تکلیف میں کہہ رہا تھا کہ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن ان کے کانوں سے وہ بات جو ہے ان کے توجہ میں نہیں آئی، اتنا غصے میں تھے۔ تو کبھی غصے کا یہ نقصان بھی ہو جاتا، وہ سنے نہیں کہ وہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، اور دیکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی ان کو جو ہے خبردار کر رہے تھے، لیکن ان کو وہ بھی نہیں سن رہے تھے۔ تو بعد میں اس نے کہا اعوذ برسول اللہ، میں رسول اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو جیسا ہی ابو مسعود بدری نے یہ الفاظ سنے کہ اعوذ برسول اللہ، تو ان کو احساس ہوا کہ رسول اللہ قریب ہے، یہ رسول اللہ کا نام لے رہا ہے۔ تو جیسا ہی بھی پلٹ کے دیکھے تو اللہ کے رسول وہاں پر آ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو ہے ان سے کہا کہ تم اپنے غلام کو مار رہے ہو، وہ جو ہے تم جو اپنے غلام کو مار رہے ہو، اللہ کے نبی نے انہیں جو ہے کہا جتنی قدرت اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس غلام پر تمہیں اللہ نے جتنی قدرت دی ہے اس سے زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا بولے، اور وہ وہیں پر جو ہے ان کو مارنا بند کر دی۔ تو یہاں پر یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو غلام تھا کس کی پناہ مانگ لیا؟ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ موجود تھے، سامنے تھے، موجود تھے، تو وہ جو ہے آپ کی مدد مانگ لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اب کوئی مانگتا ہے تو وہاں پر جو مانگا گیا اس سے دلیل مل رہی ہے کہ جو دینے پہ قادر ہے، زندہ ہے، حاضر قادر ہے، تو ان سے جو ہے مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی چیز کے لیے پکار کر سکتے ہیں، یہ شرک میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ زندہ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، کرنے پہ قادر نہیں ہے، اگر ان سے پناہ طلب کریں گے تو یہ شرک ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو آیتیں اور احادیث آئی ہے وہ جو ہے ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب غیر اللہ سے استعاذہ، غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک کیوں ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ 2 وجہ سے، 2 وجہ۔ پہلی وجہ ہے
کہ غیر اللہ سے استعاذہ پناہ طلب کرنا شرک اس لیے ہے کیونکہ استعاذہ عبادت ہے، استعاذہ دعا ہے، یہ دعا ہے، پکار ہے، تو دعا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی وجہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی استعاذہ شرک کیوں ہے، تو پہلی بات یہ ہے بھائی کیونکہ استعاذہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے پناہ مانگو۔ کہاں پر حکم دیا؟ اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید کے آخری کے سورے تو اللہ نے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے رب کی پناہ مانگے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اے نبی ان سے کہیے کہ رب کی پناہ مانگے، بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ان سے کہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے۔ تو اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے پناہ مانگو، تو پناہ مانگنا عبادت ہے، اور اگر یہ غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ شرک میں سے ہوگا۔ اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے اس کے تعلق سے ایک آیت اور ایک حدیث جمع کی۔ سب سے پہلی آیت وہ ہے سورہ جن کی، سورہ جن کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں جو ہے ایک شیطانی استعاذہ جو ہے لوگ جو طلب کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بات یہ ہے کہ رجال من الانس، انسانوں میں سے کئی آدمی جنوں کے کچھ آدمیوں سے، برجال من الجن، جنوں کے کچھ آدمیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، کچھ آدمی جو ہے پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو آیت میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو رہی ہے برجال من الجن، یعنی جنوں کے آدمیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، مطلب ان کے اندر بھی مذکر مؤنث ہے، ان کے اندر بھی کیا ہے؟ میل اور فیمیل ہے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی جنوں کے کچھ آدمیوں کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ تفسیر احسن البیان وغیرہ کے اندر اس کی تفسیر دیکھیں گے تو اس کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جو دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں جو ہے وہ لوگ سفر کرتے، مشرکین سفر کرتے، تو وہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالنا ہوتا، کوئی نئی جگہ رہتی، کوئی نیا مقام رہتا، تو وہ لوگ جانے سے پہلے وہاں پر کیا کرتے؟ جنات کو آواز لگاتے، آواز لگا کر کہتے کہ اس میں سے جو جن کا سردار ہے کہ ہمیں آپ کی پناہ دے دیجئے، آپ کے پروٹیکشن میں رکھیے، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ اور جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس طرح کا جو استعاذہ تھا اسے روک دیا، اور اسی کو یہاں پر ذکر کیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، انسانوں میں سے کچھ آدمی یعوذون پناہ مانگتے ہیں برجال من الجن، جنوں کے کچھ آدمیوں سے، فزادوہم رہقا، اس طرح سے پناہ مانگنے سے ہوا کیا؟ اس کا نقصان بھی بتا رہے ہیں اس آیت میں، فزادوہم رہقا، یعنی جو جنات تھے وہ سرکشی میں اور بڑھ گئے، یعنی جنات کو بھی اصل میں یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان ان سے ڈرتے بول کے۔ جنات کو کب معلوم ہوا؟ جب آپ خود ان کی وادی میں آ کے بول رہے ہیں ہم آپ سے بہت ڈرتے، لہذا آپ ہمیں جو ہے جو جن کا سردار ہے ہمیں پروٹیکشن دیجیے، ہماری حفاظت کرے۔ تو جن کو جب معلوم ہو گیا کہ ارے یہ انسان ہمارے سے ڈرتے، تو پھر اور سرکشی میں بڑھ گئے، بولے اللہ تعالیٰ۔ جیسا گلی میں بھی ہوتا نا، کئی علماء اس کی مثال دیتے ہوئے بولتے کہ گلی میں بھی ایک شخص رہتا، لوگ انہیں رہتا بزدل، جب لوگ اس سے ڈرنا شروع کرے تو انہیں کیا کرتا، اس کے بعد میں اور سرکشی میں بڑھ جاتا انہیں۔ پہلے گلی کا لیڈر رہتا، پھر اس کے بعد میں بڑا ڈان بن جاتا، اس کے بعد میں پھر قائد بن جاتا۔ وہ سب بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو جنوں کے بارے میں یہ جو پورا ہوا جمائی گئی کہ جن ایسا ہے، جن تکلیف دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ لوگ جب آ کر ان سے پناہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فزادوہم رہقا، وہ سرکشی میں اور بڑھ گئے اور ستانے لگے۔ تو یہاں پر یہ جو استعاذہ تھا، کون سا استعاذہ ہے؟ یہ شرکیہ استعاذہ ہے۔ مشرکین استعاذہ طلب کر رہے ہیں کس سے؟ جنات سے۔ یہ شرکیہ استعاذہ ہے۔ اب ایمانی استعاذہ کیا ہے؟ اس کے تعلق سے ایک حدیث جو ہے شیخ نے یہاں پر جمع کی۔ یہ حدیث جو ہے ابو ہریرہ جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں پر
کہتے ہیں. حدیث کی جو راوی ہے وہ ہے ان خولہ بنت حکیم، یہ حدیث کی راویہ ہے. قالت کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ من نزل منزلا فقال، جب جو کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، کسی منزل میں داخل ہو. اور کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے بھائی نئی دکان کھولے تو کیا کرنا، نیا گھر ہے تو جانے سے پہلے کیا کرنا، کئی نئی جگہ ہے وہاں رک رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو اس حدیث میں اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نیا گھر ہے یا کوئی دکان ہے یا کہیں پر آپ کو رکنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کہا من نزل منزلا، جو کوئی کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، فقال اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. کہا کہ یہ جو الفاظ کہے گا، کیا ہے الفاظ جی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو کوئی یہ الفاظ پڑھے گا لم یضرہ شیء، تو کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی. بولے نہ جنات کی تکلیف کا اس کو ڈر ہے، نہ زہریلے چیزوں کا اس کو ڈر ہے، کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی جب کوئی شخص کہیں پر پڑاؤ ڈالے اور اس دعا کو پڑھ لے. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا حتی یرحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ اس منزل سے وہ چلا گیا، جہاں پر وہ رکا تھا وہاں سے وہ چلا گیا، تب تک وہ شخص کیا ہے؟ محفوظ ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہے کہ ایسے کون سے الفاظ ہیں جس سے جو ہے کہیں پر بھی پڑاؤ ڈالے اور اگر اللہ کے ان کلمات سے پناہ مانگے تو کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. دیکھیے کئی لوگ تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. شریعت میں تعویذیں نہیں ہے، شریعت میں اذکار ہے. شریعت میں تعویذ نہیں ہے، شریعت میں تعوذ ہے. شریعت میں دعائیں اور اذکار اتنے سکھائے گئے ہیں اللہ کی پناہ مانگنے کے، انسان کو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں. اب یہاں پر کہا گیا کہ جہاں کہیں کوئی شخص اگر نئی جگہ اگر وہ داخل ہوتا ہے تو اگر وہ یہ کلمات پڑھے گا تو ہر شر سے وہ محفوظ رہے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بکلمات اللہ تامات، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کی جو ہے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. یعنی جن چیزوں کے اندر شر ہے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. ہر چیز میں شر نہیں ہے، جیسا انبیاء ہے، رسول ہے، جنت ہے، ان میں شر نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے ہر اس چیز کے شر سے، مطلب کیا ہوگا کہ جس میں بھی شر ہے میں اس ہر چیز کے شر سے، جس کے اندر شر ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہاں پر دعا سکھائی گئی. اب اس کے اندر طریقہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی نئے گھر میں جانا چاہتا ہے تو بعض لوگ ختم قرآن کا پروگرام رکھ کے جاتے ہیں اندر. رسول اللہ نے کہا سورہ بقرہ پڑھو، اور یہ حدیث میں بتایا گیا کہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھو. دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز کا نقصان کا ڈر ہے، کوئی چیز کی پریشانی ہے، وہاں پر بھی یہ دعا سکھائی. کہیں پر بھی اگر آپ داخل ہوتے ہیں آپ اس کو پڑھیے، آپ نقصان سے بچے رہیں گے. چونکہ ہم دعائیں سیکھتے نہیں تو لوگ کیا کریں، ارے ان لوگوں کو دعائیں بھی نہیں معلوم ہے اور پریشان بھی ہے تو چلو اپن ایک کاروبار کھول لیتے، بلکہ وہ اپنا فائدہ کرتے بیٹھ گئے. اگر ہم دعائیں سیکھ لیے پورے لوگوں کی دکان بند ہو جاتی. اتنے تکلیف میں آتے پھر اپنے کو آ کے ان کو پوچھنا پڑتا بھائی کیا کرنا ہے، بولیے میرے کو بھی آپ کے جیسا بننا ہے بول کے. تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ شروعات میں بات ہوئی کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے اگر پناہ طلب کریں گے تو یہ شرک ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے پھر؟ جی اللہ کا کلام، ماشاء اللہ. یہاں پر بھی کئی لوگ گمراہ کر سکتے ہیں، اسی لیے سوال کر لیا میں کہ لوگ جو ہے بھئی غیر اللہ سے آپ بول رہے پناہ طلب کرنا شرک ہے. یہاں پر بولا گیا کہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں. تو پھر اللہ کے کلمات کی پناہ مانگ رہے، آپ اللہ سے پناہ کہاں مانگ رہے؟ تو اللہ کے جو کلمات ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے. ہم اللہ کی صفت کی پناہ مانگ رہے ہیں.
اور قرآن مجید کے بارے میں کیا ہے، کئی جو معتزلہ گمراہ فرقے تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق ہے. اور کئی محدثین اور کئی علماء اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی اس عقیدے کے بارے میں. خاص کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا اس بات کو منوانے کے لیے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مانو. لیکن وہ کہتے کہ نہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کے کلمات کیا ہے؟ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. تو ہم اللہ کے صفات یعنی اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کے بارے میں یعنی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ نہیں ہے. اللہ کے کلمات مطلب یہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر یہ ایک بات ہو گئی. تو اللہ کے جو کلمات ہیں یہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا 100% گارنٹی دے سکتے آپ یہ اگر ایسا کلمات پڑھ کے یہاں پر چلے گئے تو نقصان نہیں ہوگا؟ تو گارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں یہ بتایا گیا، لیکن کبھی کچھ معنی بھی آ سکتا ہے، کبھی کوئی چیز کی رکاوٹ آ سکتی ہے. مثلا آپ گئے لیکن آپ پڑھنا ہی بھول گئے تو بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. یا کبھی آپ پڑھے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ کوئی نقصان میں ڈالے تو وہ جو ہے نقصان آپ کو نہیں بچ سکتے. کبھی اللہ تعالیٰ دکانوں میں کوئی جو ہے مصیبت کاروبار میں نقصان دیتا ہے، اس کے بعد میں اللہ صبر عطا کر دیتا ہے. وہ نقصان سے نہیں بچاتا لیکن اس دعا کی وجہ سے علماء نے کہا کہ آپ کو اللہ صبر عطا کر دے گا. کچھ بھی ہوگا لیکن آپ کا فائدہ ہوگا. اور اگر کبھی کوئی چیز رکاوٹ آ جاتی ہے، جیسا دعا کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی دعا کریے اللہ آپ کی دعا سنے گا. آپ کوئی کہے بھائی 100% اللہ دعا سنتا کیا، آپ اس کی گارنٹی دیتے کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتا، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام. تو یہاں پر کیا ہو گیا، اللہ تو سنتا ہے لیکن ایک معنی آ گیا، اب ایک رکاوٹ آ گئی. تو رکاوٹ اگر آ جاتی ہے تو پھر وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان الکلمات سے پناہ طلب کرے، لیکن اگر کوئی معنی ہے، کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو بھی سکتا ہے. اچھا، اب ان باتوں کے بعد ان میں جو ہمیں سیکھا یعنی ان میں جو اسباق ملتے ہیں، اس سے جو علماء نے یہاں پر استدلال بیان کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں پر جو بتایا کہ سب سے پہلی بات ہم کو جو سورہ جن کی آیت پڑھی گئی اس کی تفسیر معلوم ہوئی. کیا ہے اس کی تفسیر؟ کہ انسانوں میں سے بعض مرد جنوں کے بعض آدمیوں سے پناہ طلب کرتے تھے. اس کو کہا گیا کہ یہ مشرکین کا استعاذہ تھا، یہ شرک ہے. اس کی تفسیر معلوم ہو گئی. اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور سے پناہ طلب کریں گے تو یہ من الشرک، یہ شرک میں سے ہے. یعنی شرک کے جو اقسام ہے اس میں سے قسم کیا ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ شرک میں سے ہے. ہم کو یہ ایک چیز معلوم ہوئی آج کے درس سے. اور ایک بات ہم کو جو معلوم ہوئی تیسری، وہ یہ الاستدلال علی ذلک بالحدیث. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، کون سی حدیث؟ خولہ بنت حکیم کی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کہ کسی منزل میں داخل ہو اگر ان کلمات کو پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اس حدیث سے ہمیں کیا سبق لیا؟ اس حدیث سے علماء نے کیا استدلال کیا؟ کہا لِأَنَّ الْعُلَمَاء يَسْتَدِلُونَ بِهِ عَلَىٰ أَنَّ کلمات اللہ غیر مخلوق. کہا کہ اس سے یہ بھی استدلال ملتا ہے کہ اللہ کے جو کلمات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. اور کہا آگے قالوا لأن الاستعاذہ بالمخلوق شرک، استعاذہ مخلوق سے طلب کرنا یہ شرک ہے. اور اللہ کے جو کلمات کی پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ کے کلمات مخلوق ہے؟ بھائی بولیے، اللہ کے جو کلمات ہے، جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ کلمات مخلوق ہے کیا؟ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی صفت ہے. اور مخلوق سے اگر پناہ طلب کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا. یہ جو ہے یہاں پر باتیں آئی. اور ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ جو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بہت کم اس کے اندر الفاظ ہے لیکن بہت جامع دعا ہے، بہت اس کے فائدے بھی، اس کی فضیلت ہم کو یہاں پر معلوم ہوتی ہے. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص
اگر کوئی شخص غیر اللہ سے پناہ طلب کر لیتا ہے، کسی اور سے پناہ طلب کر لیتا ہے اور اسے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے دنیاوی اور کوئی نقصان سے وہ بچ جاتا ہے، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا صحیح ہے اور وہ شرک نہیں ہے؟ اکثر لوگ آگے کیا سناتے، ارے آپ کو نہیں معلوم بھائی، ہم لوگ کتنی تکلیف میں تھے، ہم وہاں پر گئے ہمارا کام ہو گیا، بولتے ہم 15 سال سے پریشان تھے بھائی، ہم وہاں پر گئے ایسا ہمارا کام ہو گیا، آپ بول رہے یہ شرک ہے، مصیبت سے بچ گئے، فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں گئے ایسا ہو گیا۔ شیخ نے یہاں پر آخری مسئلہ بیان کیا کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کف شرری او جلب نفعی، کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان سے بچ جاتا ہے، تو لا یدلو، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے علی انہ لیس من الشرک، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شرک میں سے نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہندو ہے، وہ اگر جاتا ہے کسی پاکنڈی کے پاس اور اس سے کچھ جو ہے پناہ طلب کر لیتا ہے، یا پھر جو بھی وہاں پر وہ منتر دیتا ہے، اس کی تعویذ دیتا ہے، وہ لیتا ہے آتا ہے، تو وہ بھی وہی باتیں بولتا سے، بھائی میں یہاں پر درشن کرا میرا ایسا فائدہ ہو گیا، تو کیا اب دلیل بن گئی اس کی شرک کی بھی؟ عیسائی بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی میں جیزس کو پکارا، وہاں پر ایسا ان کا پروٹیکشن لیا، میرا کام ہو گیا، تو کام تو کہیں پر بھی جانے سے ہو جا رہا آپ کا، تو کیا یہ دلیل بن رہا ہے کہ یہ استعاذہ شرک نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ یہ شرک ہے۔ پھر کام کیوں بن رہا، فائدہ کیوں ہو رہا؟ اس لیے ہو رہا چونکہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے، جتنا فائدہ اس کو ہونا ہے، جتنا نقصان اس کو ہونا ہے، وہ تو اس کو ہو کر رہے گا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب وہ مصیبت میں تھا، جب وہ غیر اللہ کو پکار رہا تھا استعاذہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اب اس کی مصیبت سے اس کو نجات ہے۔ اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ میں اس وقت میں ان کو پکارا تو میں استعاذہ مجھے مل گیا اور مجھے پناہ مل گئی۔ تو کوئی فائدہ ملنا، کوئی نقصان دینا، یہ جو ہے کسی چیز کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ چیز صحیح ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ استعاذہ شرک میں سے نہیں ہے چونکہ مجھے فائدہ ہو گیا۔ اب چور بھی یہی بولیں گا کہ بھائی میرے کو فائدہ ہو رہا، آپ اس کو غلط ہے کیسا بولتے؟ ارے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا بھائی، لیکن چوری تو غلطی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو جو ہے ان باتوں کا اسباق ہم کو ملتا ہے۔ آخری بات وہ یہ کہ جو لوگ غیر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ خبروں کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پناہ طلب کری، آپ ہمیں جو ہے پناہ دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایسی چیزوں کے بارے میں پناہ مانگ رہے ہیں جس میں وہ اتنے بے بس ہے کہ وہ خود اپنی آخرت کو لے کے پریشان ہے۔ خبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا سنگین اور سخت مسئلہ ہوگا، ویسے مسئلے پہ جا کے بول رہے ہیں آپ ہماری خبر میں حفاظت کریے، آپ ہمیں خبر میں پروٹیکشن دیجیے۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے سوا جو ہے نیزے پہ جو ہے بالش بھر جو ہے سورج سروں پہ رہے گا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے رہیں گے، کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں عقیدہ بتا رہے ہیں کہ نہیں میں ان کی حفاظت میں آ گیا، انہوں میرے کو پورا بچا لیتے اس دن، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول کے بارے میں ایسے گندے اور گھٹیا عقیدے بیان کر رہے لوگوں کے سامنے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے رہیں گا، ہمارے پیر بولیں گے جاؤ جاؤ میں بات کر لیتا ہوں، آپ اندر جاؤ۔ اور ایک پڑوسی ملک کے ایک ویڈیو میں جو ہے میں دیکھ رہا تھا، ایک پاکھنڈی جو ہے پیر عورت کو جو ہے جو شخص لے کے گیا بول رہا آپ تھوڑا پردہ اٹھا کے ان کو چہرہ دکھاؤ، آپ کا چہرہ اگر پیر دیکھ لیے تو قیامت میں پہچان لیتے نا تم ہے بول کے، تم کو بچا لیتے بول رہا۔ تو جب توحید سے ہٹ جاتے تو اتنا ذلیل ہو جاتے کہ اپنی عزتوں کے بھی سودے کر دیتے اس کے بعد۔ تو یہاں پر استعاذہ میدان محشر کا ماحول آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے اندر کیا بتایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، عمل کرو، قیامت میں تمہیں نہیں بچا سکتا بولے۔ اپنے خاندان کے ایک ایک شخص کو آواز دے کر اللہ کے نبی نے پکارا، اپنے پھوپھی کو آواز دی، اپنی بیٹی کو آواز دی، سب کو کہا خاندان والوں کو کہ اپنے لیے تم آخرت کا جو ہے توشہ تیار رکھو، میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور یہ لوگ پورے جو ہے سرٹیفکیٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آ جائیے، بس آپ کو پناہ بھی مل جائیں گے، دنیا کے بھی فائدے ہو جائیں گے، آپ کو آخرت میں بھی بچا لیں گے۔ اور کیسے سنگین مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میدان محشر میں کوئی کسی کو دیکھنے کی بھی جو ہے حالت میں نہیں رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی اس وقت اگر برہنہ ہوں گے تو حجاب کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ اس وقت میں ایسی جو ہے ہولا کی طاری ہوگی کہ کوئی کسی کی فکر میں نہیں رہے گا بولے، ہر کسی کو نفسی نفسی اپنی حالت کی فکر رہیں گی، کوئی اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی حالت میں نہیں رہیں گے۔
انبیاء کرام جب جا کے پوری انسانیت ٹھہریں گی کہ آپ ذرا اللہ سے جو ہے دعا کریے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ آپ جو ہے شفاعت کریے، سفارش کریے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے، تو تمام نبی جو ہے دوسرے نبی کی طرف بھیج دیں گے یہ کہہ کر کے میں اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی قیامت کے دن اللہ سے گفتگو کرنے کی طاقت میں نہیں ہے، اور دنیا میں یہ عقیدے بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے جو ہے غیر اللہ سے پناہ طلب کر لو، آپ کو جو ہے جنت پکی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے رہیں گے اور آپ کو مرشد اندر ڈال دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ ان کا ہی بھروسہ نہیں ہے پورا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے نا اس کو گھٹانا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقام کو گھٹا دینا۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما قدر اللہ حق قدر، تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے پل صراط کے بارے میں اللہ کے نبی نے ڈرایا، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، نہیں پیر وہاں بھی بچا لیتے، پروٹیکشن مل جاتا، آپ کو پناہ مل جاتی، استعاذہ لیجیے، آپ غیر اللہ سے استعاذہ طلب کریے، آپ کو وہاں بھی بچا لیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے پل صراط کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، حساب و کتاب کے وقت ہر کوئی پریشان رہے گا کہ اب میرا کیا حساب ہونے والا ہے، کیا ملیں گا، میں دنیا میں کر کے آیا، میرا کیا حساب ہوگا، میرے کو دائیں ہاتھ میں ملیں گا، بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال ملیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں کئی احادیث میں اس سے ڈرایا گیا۔ ایک طبقہ ہے بول رہا نہیں آپ یہ جماعت میں آ جاؤ، آپ کو پورے جو ہے ہم آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں، اور ایک بہت بیان کرنے والے چیخنے والے ہیں وہ صاحب تو بول رہے ہیں آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے تو بولو میں ادھر آ جاتا ہوں، بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن و حدیث کی گارنٹی ہے، آپ قرآن و حدیث میں اچھا جم کے رہیے، صحیح پڑھیے، علماء اکرام کی جو ہے نگرانی میں پڑھیے، قرآن اور حدیث پر آپ قائم رہیے، اسی پر مریے، یہ گارنٹی ہے کہ آپ قیامت میں میدان محشر میں بچیں گے۔ آپ فوج شدہ لوگوں کے بارے میں عقیدہ لا کے بتا رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہے یہ مجھے بچا لیں گے، تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے استعاذہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اس کے بارے میں تعلیم دی، روز کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے استعاذہ طلب کرو۔ جیسا ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو صبح کے اذکار میں کیا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس؟ یہ استعاذہ کی دعا ہے۔ رات کے شام کے اذکار میں فلق اور ناس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ ہر نماز کے بعد فلق اور ناس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ صبح سے شام تک اللہ کے نبی نے سکھایا کہ استعاذہ اللہ سے طلب کرو، اور یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ عظیم عبادت بھی جو ہے لوگ جا کر غیر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں پہ کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس بیان کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے جو ہے چند اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ سب سے پہلے سورہ فلق کے اندر، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وسیلہ بیان کیا گیا اور کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے نبی کہیے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ برب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کو، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے کتنے اسماء و صفات آئے اس کے اندر؟ ایک آیا رب۔ اب دعا شروع ہو گئی، آگے کہا من شر ما خلق، اس کے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور چوتھی بات کہی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ پھونکتی ہے، یعنی جادوگروں کے تعلق سے کہا گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ لگ بھگ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4 دعائیں ہو گئی۔ اور اللہ کے کتنے صفات کا وسیلہ دیے یہاں پر؟ ایک ہی صفت، قل اعوذ برب الناس، میں صبح کے، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور رات کے شر سے۔ کیوں رات کے شر سے پناہ مانگا گیا؟ ہاں، رات میں جو ہے، رات کے بارے میں اس لیے کہا گیا پورا کرائم رات میں ہوتا۔ جتنے بھی جو کرائمز ہے دنیا کے اندر، جو جرم ہے، وہ پورے کب ہوتے؟ رات میں ہی ہوتے۔ ڈاکو جو ہے دن میں نہیں نکلتے، ڈاکو کب نکلتے؟ راتوں میں لوٹتے۔ اسی طریقے سے جادوگر اپنا پورے عملیات لے کے کب بیٹھتے؟ راتوں میں بیٹھتے۔ تو شر والی رات ہے پوری، تو اس لیے کہا گیا کہ رات سے پناہ مانگو۔
بے حیا عورتیں اپنے جسموں کو بیچنے کے جو دھندے کرتے بیٹھتے راتوں میں ہوتے. اسی طریقے سے جتنے کرائم ہیں آپ نیوز وغیرہ دیکھیے آپ کو سب ملے گا کہ راتوں میں یہ ہو رہا راتوں میں وہ ہو رہا. اور کئی جو راڈی شیٹرز کی پولیس والے کاؤنسلنگ کرتے جب ان لوگوں سے انٹرویو لے کے بولتے آپ کچھ نوجوانوں کو صحیح گائیڈ کرو تو میں اس میں سے چند لوگوں کو سن رہا ہوں تو وہ لوگ بول رہے تھے بھائی رات میں بچے کو 9 بجے آپ گھر میں رکھ لو آپ کا بچہ سدھر جاتا ہو. تو راڈی شیٹر کو بھی معلوم ہو گیا کہ رات کتنی خطرناک ہے. سب راتوں میں ہوتا, شراب رات میں پیتے, جوا راتوں میں کھیلتے, تمام قسم کے جو جرائم ہیں سب رات میں ہوتے. اور ہماری جو گھر والے ہیں جو بچے ہیں نوجوان ہم سب راتوں میں جو ہے باہر نکل کے اس شر کے ساتھ کھیل رہے ہیں بار بار. اگر آپ اس شر میں پھنس گئے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی ایک صفت کا بیان آیا, اس کے بعد میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اور آگے قل اعوذ برب الناس سورہ ناس میں یعنی کہا گیا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. برب الناس ایک اللہ کے صفت کا یہاں پر وسیلہ آ گیا. دوسرا کہا ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے ملک جو صفت ہے اس کی جو ہے یہاں پر وسیلہ آ گیا. تیسرا کہا الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ابھی دعا شروع نہیں ہوئی تو آگے جو چیز کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ اب انتہائی خطرناک ہے. تو پہلے 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء کے جو ہے یہاں پر کیا لیا گیا, وسیلہ لیا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس رب, ملک الناس, الہ الناس. اس کے بعد میں دعا مانگی گئی من شر الوسواس الخناس کہ وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. کہاں پر وسوسہ ڈالتے ہیں وہ لوگ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتے ہیں سینوں میں. کون ڈالتے وسوسے؟ وہ بھی آگے کہا گیا من الجنتی والناس جو جنوں میں سے ہے اور جو انسانوں میں سے ہے. تو کئی انسان کی شکل میں بھی لوگ آگے وسوسے ڈال دیتے. تو یہاں پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جو ہے بہت اہم ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے, ایک مومن کے لیے بہت اہم ہتھیار ہے. یہی اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا طریقہ ہے, تعویذ طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ دعائیں ہے, یہ اذکار ہے. اگر ان کا اہتمام کرے گا کوئی شخص تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا اذکار پڑھتے تھے کہ ان کا صبح کا ناشتہ کیا ہے, ان کی طاقت وہ اذکار تھا. اتنا لمبا اذکار پڑھتے تھے, اتنا لمبا اذکار پڑھتے تھے. تو ان کو جو ہے لوگ کہتے تھے کہ شیخ آپ جو ہے ہمیں اور بڑے بڑے کارنامے کرنا ہے, آپ کا وقت زیادہ اذکار میں جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں اتنا دیر اذکار کو دے رہا ہوں تبھی یہ سب کام کر پا رہا ہوں بولتے تھے. تو آج لوگ اذکار سے دور ہے, تعویذوں کے جو ہے قریب آ گئے, اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے, خبروں کے قریب آ گئے اور اللہ کے مقابلے میں مدفون لوگوں کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے کہ ان کو اختیارات ہے, یہ شرک ہے. تو میرے اس آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے استعاذہ پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے, اور یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے پناہ طلب کریں گے تو یہ شرک میں سے ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید سیکھنے والا اور توحید سمجھنے والا اور لوگوں کو توحید کا پیغام دینے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے. جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحید پر زندہ رکھے, جب موت آئے تو توحید پر آئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی طرح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے, جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.